بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری، چونکہ یہ 9th کلاس کی کیمسٹری کے فرسٹ چیپٹر کا فرسٹ لیکچر ہے، اس لیے ہم پہلے کانٹینٹس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سٹارٹ میں ہم انٹروڈکشن یعنی آج فنڈامنٹلز آف کیمسٹری پڑھ لیں گے، پھر ہم برانچز آف کیمسٹری پڑھ لیں گے، پھر ڈفرینسز بٹوین دیز برانچز، مطلب ان برانچز میں جو ڈفرینسز ہوں گے وہ پڑھیں گے، پھر کچھ بیسک ڈیفینیشنز پڑھیں گے جیسا کہ میٹر ہے، ایلیمنٹ ہے، کمپاؤنڈ ہے یا مکسچر ہے، اس کو پڑھیں گے۔ پھر ایٹامک نمبر یعنی پروٹان نمبر کو پڑھیں گے، ماس نمبر یعنی پروٹان اور نیوٹران کے نمبر کو ملا کے ماس نمبر کو پڑھیں گے، پھر ریلیٹیو ایٹامک ماس کو پڑھیں گے، کسی بھی ایٹم کے ماس کو کاربن 12 کے ساتھ کمپیئر کر کے ریلیٹیو ایٹامک ماس نکالیں گے، اس کا جو بیسک یونٹ ہوگا جسے ہم کاؤنٹ کریں گے ایٹامک ماس یونٹ AMU کو پڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس امپیریکل فارمولا کو پڑھیں گے اور مالیکولر فارمولا کو پڑھیں گے، یعنی سمپلیسٹ فارمولا کسی بھی مالیکیول کا اور جو ایکچوئل اس کا فارمولا ہوگا ان کو پڑھیں گے۔ پھر ان مالیکیولز کے ماس یعنی مالیکولر ماس کو پڑھیں گے، یا جو آئنک کمپاؤنڈ ہے ان کے ماسز کو پڑھیں گے، فارمولا ماسز جو ہوں گے۔ پھر کچھ کیمیکل سپیشیز کو پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس آئنز یعنی کیٹائن یا اینائن، پازیٹیو آئن یا نیگیٹیو آئن یا مالیکولر آئن یا فری ریڈیکل، ان کو پڑھیں گے۔ پھر ایووگیڈروز نمبر کو پڑھیں گے اور مول کو پڑھیں گے۔ پھر گرام ایٹامک ماس کو پڑھیں گے، گرام مالیکولر ماس کو پڑھیں گے اور گرام فارمولا ماس کو پڑھیں گے۔ فنڈامنٹلز میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے بھی ریئیکشنز ہو رہے ہیں، جتنے بھی فینامیناز، نیچرل فینامیناز ہو رہے ہیں، جتنے بھی انوینشنز ہو چکے ہیں، سب میں تقریباً سب میں سائنس کی کوئی نہ کوئی برانچ انوالو ہے۔ سائنٹیفک کچھ نہ کچھ ریئیکشنز یا کچھ نہ کچھ کمپاؤنڈز سائنس کے جو انوینشنز ہیں تو وہ اس میں انوالو ہیں۔ اگر ہم کیمسٹری کو سمجھنا چاہے تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایٹم سے سٹارٹ لیں گے، یا بیسک یونٹ الیکٹران سے، پروٹان سے، نیوٹران سے سٹارٹ لیں گے، کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل جو بیسک یونٹ ہے کسی بھی چیز کا، اگر ہم فار ایگزامپل لیونگ تھنگز یا راکس یا ووڈز ان کو پیسز میں کر کے جو فائنل ہمارے پاس بیسک یونٹ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ لیونگ تھنگز میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سیل ہوگا۔ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ واٹ آر دا سمپلیسٹ کمپوننٹس آف ووڈ، راکس اینڈ لیونگ آرگینزمز۔ لیونگ آرگینزم میں ہم کہتے ہیں کہ سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف اور لیونگ تھنگز، تو اسی طرح راک میں ہمارے پاس کیا ہے یا ووڈ میں کیا ہے، یا جو لیونگ تھنگز کا جو سیل ہے وہ سیل خود اور کتنے چیزوں سے بنا ہے، تو واٹ از دا بیسک یونٹ، اس کو ہم سمجھنے کی پہلے کوشش کریں گے۔ دس از این ایج اولڈ کویسچن، اور یہ آج ہم نہیں صرف اس بات کو سوچ رہے، پہلے سے لوگ اسی کویسچن کو کرتے رہے ہیں۔ Ancient Greek philosophers believed that everything was made of an elemental substance۔ جو قدیم یونانی فلاسفر تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے، ان کا یہ یقین تھا کہ ساری کائنات ایک ہی ایلیمنٹل سبسٹنس سے بنی ہے، کسی ایک ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہے۔ کچھ اور کا خیال تھا that substance to be water، other thought it was air۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ سبسٹنس ہمارے پاس پانی ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس ہوا ہو سکتی ہے۔ Some other believed that there were 4 elemental substances۔ کچھ اور کا خیال تھا کہ جو پوری کائنات ہے یہ 4 elemental substances سے بنی ہے، جیسا کہ ہمارے پاس ایئر ہے، واٹر ہے، فائر ہے، اور جو ہمارے پاس ارتھ ہے، مٹی سے بنی ہے یہ پوری کائنات ہوا سے بنی ہے، آگ سے بنی ہے اور پانی سے بنی ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ As 19th century began, John Dalton proposed an atomic theory۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جان ڈالٹن نے ایک تھیوری پیش کر دی تھی، جو بیسک یونٹ کسی بھی چیز کا تھا، اس چیز کے بارے میں یا اس سبسٹنس کے بارے میں انہوں نے ایک تھیوری پیش کر دی تھی، اور اس تھیوری کو انہوں نے نام دیا تھا ایٹامک تھیوری، اور اس جو بیسک یونٹ کو انہوں نے نام دیا تھا ایٹم کا، یعنی انڈیویزیبل، جو مزید نہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہو، جو فائنل ہو، آخری سب سے چھوٹا چیز ہو۔ تو جان ڈالٹن کی اس تھیوری کی وجہ سے بہت زیادہ
پھیلاؤ آ گیا کیمسٹری میں، بہت زیادہ ترقی ہوئی، لیکن پھر ساتھ ساتھ اور بھی آبزرویشنز ہوتے گئے. By the end of the century, however, further observations exposed the need for a different atomic theory. اور اسی صدی کے آخر تک اور جو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشنز ہوتے گئے انہوں نے اس بات کی ایک ضرورت محسوس کر دی اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایٹامک تھیوری کو چینج ہونا چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے جس میں ہمارے پاس جو پروٹان ہے نیوٹران ہے ان کو بھی ہم پڑھ سکیں. 20th century led to a picture of an atom with a complex internal structure. اور 20ویں صدی میں ایٹم سائنسدانوں نے ایٹم کے اسٹرکچر کو دیکھا جو کہ انٹرنل ایک کمپلیکس اسٹرکچر تھا ایٹم کا. A major goal of this chapter is to acquaint you with the fundamental concepts about matter. اس چیپٹر کا بنیادی مقصد آپ کو روشناس کرانا ہے میٹر کے ساتھ کہ سب سے پہلے ہم اگر میٹر کو سمجھے کہ واٹ از میٹر، جو جگہ گھیرتی ہو یا جس کا کچھ نہ کچھ ماس ہو، اگر ہم اس چیز کو پہلے سمجھے پھر اس کے مائنیوٹ کو یا بیسک یونٹ کی طرف چلے جائیں گے تو ہم وہ کنسیپٹ پڑھیں گے جس میں ہمیں آسانی ہو جائے میٹر کو سمجھنے میں. In this chapter you will learn some basic definitions to understand matter. اور یہاں پہ ہم کچھ بیسک ڈیفینیشنز پڑھیں گے ایٹم کا، مالیکیول کا، ایلیمنٹ کا، کمپاؤنڈ کا، جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرے میٹر کو سمجھنے میں. نیکسٹ لیکچر میں ہم برانچز پڑھیں گے کیمسٹری کے، جس میں ہمارے پاس فزیکل کیمسٹری ہے، آرگینک کیمسٹری ہے، ان آرگینک کیمسٹری ہے، بایو کیمسٹری ہے، انڈسٹریل کیمسٹری ہے، نیوکلیئر کیمسٹری، انوائرمنٹل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری. ان برانچز کو ہم ڈیٹیل میں ایک بائی ایک پڑھیں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے، یوزفل لگتی ہے تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.